اور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان آنکھوں کے حسن کو خطب رابطہ کے اندر بھی بیان کیا گیا اور اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی علامت بھی بیان کیا گیا ہے. اپنی ایک بیٹی نظر کے شہر سے یار آئے زہر مصیبت کیجیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی نظر اٹھے تو پھر ذرہ جو ہے وہ آسمان
رکھتے ہیں کہ اس بات کے پورا ہونے میں کوئی شبہ نہیں، جو بات حضور نے فرما دی وہ ویسے ہو کر رہے گی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے قسم یاد کر کے حضور نے فرمایا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع پوشیدہ نہیں ہے، میں انہیں بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ اچھا رکوع تو آپ جانتے ہیں کہ بندہ قیام کے بعد رکوع میں جاتا ہے تو اسے رکوع کہتے ہیں، اس کے بعد پھر قومہ ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے نماز کے اندر، تو رکوع تو ظاہری چیز ہے، ہر بندہ اسے دیکھ لیتا ہے، لیکن پیچھے سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضور علیہ السلام پیچھے سے بھی اسے دیکھتے۔ اور دوسری بات جو خشوع حضور نے فرمایا، اور یاد رکھیے خشوع جو ہے نا یہ دل کی حالت کو کہا جاتا ہے، دل کے اندر خوف ہو اور دل کے اندر عاجزی ہو، اس کیفیت کا نام خشوع ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دلوں کی حالت کو بھی جو ہے پہچان لیا کرتے تھے، دیکھ لیا کرتے تھے، کس کا ایمان کمزور ہے، کس کا مضبوط ہے، حضور اسے بھی دیکھ کر بتا دیا کرتے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا کمال۔ پھر حضور علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو لوح محفوظ کو دیکھ لیں، آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو حوض کوثر کو ملاحظہ فرما لیں، زمین کی طرف دیکھیں تو تحت الثری تک آپ کی نظر چلی جائے۔ ایسا نظر کا کمال اللہ رب العالمین نے میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال۔ اس شعر کو سمجھیے گا، شش جہت یعنی جہات سمتیں 6 ہوتی ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، یہ 6 ہو گئی، دائیں بائیں اوپر نیچے 4 آگے پیچھے 6۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا شش جہت سمت مقابل، چاہے شش جہات ہو یا سمت مقابل ہو، یعنی یہ میرے سامنے ہے تو میرے مقابل پیچھے، چاہے شش جہات ہو یا سمت مقابل ہو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شب و روز اور چاہے رات ہو یا دن ہو، آپ کی نظر کا ایک ہی حال ہوتا ہے، ہر جگہ ایک ہی طرح کا حضور علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى۔ معراج کے کچھ حصے کو اس سورہ نجم میں اللہ نے بیان کیا ہے، وہی بات اعلیٰ حضرت نے کی کہ یا رسول اللہ دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی، اور فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امید تیری دینائی کی۔ یہ حضور علیہ السلام کا کمال۔ اور پھر میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی نظر کا کمال یہ ہے، آپ کے دیکھنے کا، آپ کی آنکھوں کی خوبصورتی، آپ کی پرکشش آنکھوں اور ان کا دیکھنے کا کمال اور حال یہ ہے کہ یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری نظر، عرش پر حضور کی نظر ہے، سر عرش پر ہے تیری نظر، اور دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، اور ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ حضور فرشتوں کو بھی دیکھ لیا کرتے۔ حضرت حنظلہ کا آپ نے واقعہ دیکھا، حضور علیہ السلام نے جب دیکھ فرمایا کہ حنظلہ کہاں ہیں، ان کے لاشے کو ڈھونڈو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نظر نہیں آ رہے، تو حضور نے مسکرا کر فرمایا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اسی لیے صحابی رسول حضرت حنظلہ کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے
فرشتوں نے غسل دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دیکھنے کا ایسا کمال اور ایسا جو ہے اللہ رب العالمین نے آپ کی آنکھ کو دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی آنکھ کی خوبصورتی کو بیان کیا, اس کی دیکھنے کی طاقت کو بیان کیا. آپ دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, تو اعلیٰ حضرت تو پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. ایسا کریں آپ اس پہاڑ کو دیکھیں. اے موسیٰ علیہ السلام, اگر یہ پہاڑ, میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی کرتا ہوں, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم مجھے دیکھ سکو گے. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم نہ رہا تو اس کا مطلب تم مجھے نہ دیکھ سکو گے. اللہ نے اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ پر فرمائی, اور جیسے ہی نور کی تجلی اس پہاڑ پر پڑتی ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, وہ بکھر جاتا ہے. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس پہاڑ کو دیکھا اور پھر بے ہوش ہو گئے. تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی اتنی تیز ہو گئی تھی, آپ کی آنکھوں میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ آپ میلوں دور اندھیرے میں بھی ویسا دیکھتے تھے جیسا روشنی میں دیکھا کرتے. کوئی چھوٹا سا کیڑا اگر اندھیری رات میں دور دراز چل رہا ہوتا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے بھی دیکھ لیا کرتے تھے. اور یہ کس وجہ سے ہوا کہ اللہ کے نور کی تجلی دیکھی, وہ بھی ڈائریکٹ نہ دیکھی, پہاڑ پہ پڑی یا اپنے پہاڑ کو دیکھا. تو پھر حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں ایسا کمال آ گیا. قربان جائیے, جب معراج پر اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو پھر اپنی تجلی نہیں, اپنا دیدار کروایا, اپنی حضور علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا. اور کتنا فاصلہ تھا قرآن نے اسے بیان کیا, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. تو پھر قوسین کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا. تو اندازہ کیجئے جب جاگتی آنکھوں سے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروا لیا اور آنکھ بہتی نہیں, وہ پلک جھپکی نہیں, اللہ کا دیدار یوں آپ نے کیا, تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں کتنا کمال آ گیا ہوگا. دور و نزدیک کی مسافت نہ اس وقت حضور کے لیے کوئی معنی رکھتی تھی, نہ آج جو ہے حضور کی کوئی دور و نزدیک کی دیکھنے میں کوئی جو ہے وہ ممانعت ہے. اللہ کی عطا سے حضور اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی ساری دنیا کو, بلکہ وہ حدیث مبارک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں. یہ حضور کی آنکھ کا کمال, دیکھنے کی طاقت ہے. تو آج بھی حضور اللہ کی عطا سے ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. تبھی تو اللہ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو حضور کی آنکھ مبارک پر بیان کے حوالے سے بندہ غور کرے تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضور کی آنکھ کی خوبصورتی, آنکھیں ایسی دل ربا پرکشش حضور علیہ السلام کی تھی جو دیکھتا آپ پر فدا ہو جاتا. ایک یہ پورا باب ہے حضور کی آنکھوں کی خوبصورتی کا, اور دوسرا یہ کہ ان آنکھوں سے کون کون سے معجزات ظاہر ہوئے اور آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت کیسی تھی, یہ پورا ایک باب ہے. تو ان دونوں کو بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے.
تو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کا صدقہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا کمال یہ تھا کہ اکثر حضور علیہ السلام اپنی آنکھیں زمین کی طرف رکھا کرتے تھے، آپ سامنے والے کے چہرے پر اپنی نگاہیں نہیں گاڑا کرتے تھے۔ اور ہم تو عشق کی نگاہ سے، عشق کی زبان سے یوں کہتے ہیں کہ اگر حضور نظر اٹھا کے کسی کو دیکھ لیتے تو اس کی دنیا بدل دیتے۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوا نا حضرت عمر سے، جب حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جائیداد سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ جانے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ میری جان کے سوا، آپ میری جان کے علاوہ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت عمر کو جب حضور نے یہ جواب سنا تو فرمایا کہ اے عمر، اب تک تمہارا ایمان کامل نہ ہوا۔ تو حضرت عمر کے سینے کی طرف حضور نے اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھا، اور جب نظر اٹھا کر حضرت عمر کے سینے کو دیکھا، ان کی دل کی دنیا کو بدل ڈالا۔ ابھی جو کہہ رہے تھے میری جان زیادہ مجھے عزیز ہے، فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی میرے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز نظر آ رہے ہیں۔ یہ حضور کی نگاہ کا جو ہے وہ کمال ہے۔ تو یہ پورا باب ہے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا، خوبصورتی کا، معجزات کا، اور آپ کی آنکھوں کی طاقت کا۔ آپ دیکھیں نا ایک عام بندے کی طاقت، ایک عام بندے کی آنکھ میں طاقت کتنی ہوتی ہے۔ اگر باپ سخت نگاہوں سے اولاد کو دیکھ لے تو اولاد پریشان ہو جاتی ہے۔ ذرا گھور کر آپ کسی کو دیکھ لینا، کسی کمزور آدمی کو، تو بندہ بے ہوش ہو جائے۔ اگر باپ گھور کر اپنی اولاد کو دیکھ لے تو اولاد پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ باپ کی آنکھوں کی طاقت ہے۔ اور پھر حدیث میں فرمایا کہ کسی مسلمان کو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے بھی پریشان کرنا جائز نہیں ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے نا انسان کسی کو گھور کے دیکھتا ہے یا آنکھوں سے اشارے ایسے کرتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، حدیث میں اس سے بھی منع کیا گیا۔ یہ عام بندے کی آنکھوں کی طاقت ہے، تو قربان جائیے اللہ کے محبوب کی آنکھوں کی طاقت کیا ہوگی۔ قربان جائیے اللہ کے محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی، ان کا حسن و جمال کیسا ہوگا۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود اور اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور جب نیچے دیکھتے تو اکثر آپ کا انداز ہوتا، لیکن جب نظریں اٹھا کر دیکھتے تو حضور نے ایک بار فرمایا میں اپنے حوض کوثر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے جب نماز کے دوران ایک دفعہ ہاتھ اوپر اٹھایا پھر نیچے کر لیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا نماز میں، آپ نے ہاتھ اوپر اٹھایا نیچے کر لیا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ جنت کے خوشے مجھے نظر آ رہے ہیں، چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر انہیں میں اتار لوں اور زمین پر لے آؤں، لیکن پھر اس خیال سے چھوڑ دیا کہ اگر جنتی پھل لے آیا تو قیامت تک ختم نہ ہوگا، اللہ کی مرضی رہی تھی کہ میں اسے لے کر آؤں، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ حضور کی آنکھوں کے دیکھنے کا کمال ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھ لیں تو عرش و کرسی کو دیکھ لیں، جنت کو دیکھ لیں، اس کے میوہ جات کو دیکھ لیں، حوض کوثر کو دیکھ لیں۔ اور جب نظریں نیچی رکھیں تو یہ حضور علیہ السلام کی شرم و حیا کی وجہ سے ہوتا تھا۔ کواری عورتوں سے بھی زیادہ حضور حیا کرنے والے تھے۔ تو رب کریم حضور کی آنکھوں کا صدقہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے، اور حضور کے عشق سے اللہ دین و دنیا کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے صلاۃ والسلام کے دو اشعار۔